فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ چیف جسٹس ستیش چندر شرما اور جسٹس ابھینند کمار شاولی کی سربراہی میں تلنگانہ ہائی کورٹ ڈویژن بینچ نے ریاست میں تیزی سے پھیلتے ہوئے کورونا اومیکرون اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے میں بروقت اقدامات کرنے میں ریاستی حکومت اور صحت عامہ اور خاندانی بہبود کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جی سنواس راؤ کی کوششوں کی تعریف کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ریاست اور ڈاکٹر جی سنواس راؤ کی مخلصانہ کوششیں ہیں جس کی وجہ سے ریاست میں کورونا سے زیادہ اموات نہیں ہوئی ہیں۔ یہ عدالت ریاست اور ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر تلنگانہ اسٹیٹ جی سنواس راؤ کی کوششوں کی تعریف کرتی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل بندار شیوانند پرساد نے ریاست میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے بارے میں اسٹیٹس رپورٹ داخل کی اور کہا کہ کووڈ-19 کی صورتحال معمول پر آ گئی ہے کیونکہ کیسوں کی تعداد میں زبردست کمی آئی ہے، اور عدالت کو یقین دلایا کہ ریاست میں کووڈ-19 کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ریاست جائزہ لے رہی اور اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور عدالت سے درخواست کی کہ کورونا پر دائر PILs کے بیچ کو بند کیا جائے۔ چیف جسٹس نے AG کے دلائل سننے کے بعد اگرچہ PIL کے بیچ کو بند کرنے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن کچھ دیر توقف کرتے ہوئے AG سے پوچھا کہ رشتہ داروں کو معاوضے کی ادائیگی کے پہلو پر تازہ ترین پوزیشن کیا ہے۔ ان افراد میں سے جو کورونا وائرس کا شکار ہوئے، ایڈوکیٹ جنرل نے متوفی کے زیر کفالت افراد کو معاوضے کی ادائیگی کے پہلو پر تازہ ترین اسٹیٹس رپورٹ داخل کرنے کے لیے 6 ہفتے کا وقت مانگا ہے۔ اسی مناسبت سے چیف جسٹس کورٹ نے کووڈ-19 پر PILs کے بیچ کو 6 ہفتوں کے لیے ملتوی کرتے ہوئے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ ایک تازہ اسٹیٹس رپورٹ داخل کرے جس میں متوفی کے لواحقین کو معاوضے کی ادائیگی کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں، اور ریاست کو مزید ہدایت دی کہ وہ حکومت ہند کی طرف سے 25 فروری کو جاری کردہ تازہ ترین رہنمانہ خطوط پر عمل کرے، اور معاملہ 6 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ حیدرآباد میں پولیس نے مادھاپور کے ایک فلیٹ پر دھاوا کیا۔ پولیس نے وہاں جوا کھیلنے والے 7 افراد کو پکڑ لیا جن میں 3 خواتین بھی شامل تھیں جن کے نام سجنیا، وسنتا اور وندنا بتائے گئے ہیں۔ پولیس نے یہاں سے 90 لاکھ روپے ضبط کر لیے اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ حیدرآباد میں دن کے وقت درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا اور شہر میں اوسطاً زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یوسف گڑھ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 36.3 ڈگری سیلسیس رہا، اس کے بعد سکندرآباد میں 35.3 ڈگری سیلسیس رہا۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی TSDPS کے مطابق شہر کے مختلف حصوں میں اگلے چند دنوں میں درجہ حرارت میں 2 سے 3 ڈگری تک اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات حیدرآباد نے یہ بھی کہا ہے کہ شہر میں اگلے 3 سے 4 دنوں تک موسم خشک رہے گا۔ شہر میں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ اور 19 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے، تاہم جمعے کو بعض مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش کے امکانات ہیں۔ تلنگانہ بھر میں ٹریفک چالانات پر ڈسکاؤنٹ دینے کے عمل کا آج آغاز ہو گیا ہے۔ ایسے افراد جن کی گاڑیوں پر چالانات ہیں وہ اس سہولت سے مستفید ہو رہے۔ فی منٹ 700 پینڈنگ چالانات کی رقم ادا کی جا رہی۔ ابتدا کے 8 گھنٹے میں 1,77,000 افراد نے چالانات کی رقم آن لائن ادا کی۔ اس سہولت کا آغاز آج سے ہوا ہے اور 30 مارچ تک یہ سہولت فراہم رہے گی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ جو دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال اور ریٹائرڈ IAS افسران سے مشاورت کے لیے دہلی آئے تھے، کیجریوال سے ملاقات کا امکان نہیں۔ عام آدمی پارٹی کے ترجمان کے مطابق کیجریوال دہلی میں نہیں ہیں اور 1 ہفتے بعد واپس آئیں گے۔ وہ یہ بتانے کو بھی تیار نہیں ہے کہ آیا وہ مجوزہ BJP مخالف محاذ میں شامل ہوں گے یا پھر نہیں۔
ضلع ملگو میں رامپا مندر، جس کی شناخت عالمی ثقافتی مقامات میں سے ایک کے طور پر کی گئی ہے، اس کو وزارت سیاحت کی پلگریمیج ریجوینیشن اینڈ اسپرچول اومیگنیشن ڈرائیو پرساد اسکیم کے تحت ترقی کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ وزارت سیاحت کے ڈائریکٹر جنرل جی کملا وردھنا راؤ نے رامپا مندر کا دورہ کیا تاکہ تلنگانہ حکومت کی طرف سے تجویز کردہ اجزاء کو سمجھ سکے اور اپنی معلومات فراہم کی جا سکے۔ ریاستی حکومت نے مجوزہ ترقی کے لیے ایک پروجیکٹ کا تصور پیش کیا ہے۔ رامپا مندر کو 2021 میں اقوام متحدہ کی تنظیم یونیسکو کے ذریعے باوقار عالمی ثقافتی ورثے کی حیثیت کے تحت منتخب کیے جانے کے بعد عالمی سطح پر پہچان ملی۔ اس پہچان نے مندر کے ساتھ ساتھ تلنگانہ ٹورزم کو عالمی سیاحت کے نقشے پر پہنچا دیا۔ مندر کے علاقے اور آس پاس کی ترقی کے اقدامات کے ایک حصے کے طور پر حکومت نے کچھ منفرد اجزاء کی نشاندہی کی۔ مجوزہ ترقی کے لیے درکار اراضی کو ضلعی حکام نے تلنگانہ اسٹیٹ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے حوالے کر دیا ہے تاکہ ترقی کو تیز کیا جا سکے۔ مائیکروسافٹ کے سی ای او ستیا ناڈیلا کے بیٹے 26 سال جین ناڈیلا کا انتقال ہو گیا۔ جین ناڈیلا پیدائش سے ہی دماغی فالج کا شکار تھے۔ جین ناڈیلا کا انتقال صبح امریکی وقت کے مطابق ہوا۔ اس بات کا انکشاف مائیکروسافٹ کمپنی کے ایگزیکٹو اسٹاف کو ایک ای میل کے ذریعے ہوا۔ جین بچپن سے ہی ویل چیئر تک محدود تھے۔ ہانگ کانگ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا کیونکہ ملک میں گزشتہ روز ریکارڈ 34,466 نئے انفیکشن کی اطلاعات ملی ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ ہانگ کانگ اس وقت کورونا وائرس کی 5ویں لہر سے نمٹ رہا جو بنیادی طور پر اومیکرون ویریئنٹ کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ گزشتہ روز 34,000 سے زیادہ کیسز ایک ہفتے پہلے کے مقابلے میں 4 گنا سے زیادہ ہو گئے ہیں، جب شہر میں 7,500 سے زیادہ انفیکشن کی اطلاع ملی تھی۔ ہر 3 دن میں ایک بار کیس کی تعداد دگنی ہو جائے گی۔ شہر کے مرکز برائے صحت کے تحفظ کے پرنسپل میڈیکل اور ہیلتھ آفیسر البرٹ آو نے روزانہ وائرس کی بریفنگ کے دوران کہا، ہمارا خیال ہے کہ یہ تعداد بڑھتی رہے گی۔ شہر میں گزشتہ روز 87 اموات بھی ہوئی ہیں۔ 87 اموات میں سے 67 کو حفاظتی ٹیکے نہیں لگائے گئے۔ صحت کے حکام نے کہا کہ حکومت کی طرف سے ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں جن میں لوگوں کو گھر پر رہنے کے لیے کہا جا سکتا ہے اور یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا ایسے اقدامات قانون سازی یا دیگر ذرائع سے کیے جائیں گے۔ ہانگ کانگ لوگوں کے بہاؤ کو کم کرنے اور بڑے پیمانے پر جانچ کی مشق کی تاثیر کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے لاک ڈاؤن کی تیاری کر رہا۔ سینکڑوں کیبن کے قطاروں کے ساتھ عارضی تنہائی کی سہولیات کا بھی بندوبست کیا جا رہا۔ مارچ میں شہر کے 7 ملین سے زیادہ رہائشیوں کو 3 بار ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے۔ حکام نے سماجی دوری کے اقدامات جیسے کہ شام 6 بجے کے بعد کھانے پر پابندی اپریل تک بڑھا دی ہے اور طلبہ کے لیے گرمیوں کی تعطیلات کو مارچ تک آگے لایا ہے تاکہ اسکولوں کو امتحانی مراکز، تنہائی کی سہولیات اور ویکسینیشن کے احاطے میں تبدیل کیا جا سکے۔ جن طلبہ کی چھٹیاں آگے بڑھی ہیں ان کے موسم گرما میں اسکول جانے کے امکان ہیں۔ حالانکہ شہر کے بین الاقوامی اسکول متاثر نہیں ہوئے ہیں۔ 5ویں لہر کے آغاز سے اب تک 1.9 لاکھ سے زیادہ انفیکشنز ہانگ کانگ میں 2021 کے آخر میں 5ویں لہر کے آغاز کے بعد سے شہر میں 1,93,149 انفیکشن رپورٹ ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔